بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلمات ذکر کو عام گفتگو کی جگہ استعمال کرنا۔ نماز پڑھتے ہوئے کسی شخص نے کوئی خوش کن خبر سنی، پھر الحمدللہ کہہ دیا، یا غم کی بات سنی تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ دیا، یا کسی مشرک کے سوال کے جواب میں لا الہ الا اللہ پڑھ دیا تو نماز فاسد ہو گئی، اس لیے کہ یہ کلمات عام گفتگو کے معنی میں استعمال کیے گئے۔ لیکن اگر نماز میں کسی کو چھینک آ جائے اور اس نے الحمدللہ کہہ دیا تو نماز فاسد نہ ہوگی، اس لیے کہ یہ کلمہ جواب کے لیے نہیں بلکہ ثواب کے حصول کے لیے استعمال ہوا ہے۔ قرآن کریم کی کسی آیت کو جواب کی جگہ استعمال کرنا۔ اگر نماز کے دوران قرآن کی کوئی آیت کسی سوال کرنے والے کے جواب میں استعمال کی تو نماز فاسد ہو گئی۔ مثلا کسی شخص نے کمرے میں اندر آنے کی اجازت مانگی اور نمازی نے نماز ہی میں زور سے یہ آیت پڑھ دی، ادخلوها بسلام آمینین، یا ملازم نے پوچھا کہ کھانا لے آؤں تو یہ آیت پڑھ دی کہ آتینا غداءنا وغیرہ، اس لیے کہ یہاں آیات قرآنیہ کو گفتگو کی جگہ استعمال کیا گیا ہے۔ تیمم کر کے نماز پڑھنے والا دوران نماز پانی پر قادر ہو گیا، یعنی جس شخص نے پانی ناپید ہونے کی وجہ سے کسی عذر کی وجہ سے تیمم کر کے نماز شروع کی تھی، اگر وہ نماز کے دوران پانی کے حصول پر قادر ہو گیا یا اس کا عذر زائل ہو گیا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ ان پڑھ شخص نے دوران نماز کوئی آیت سیکھ لی، اگر کسی ان پڑھ شخص نے اپنی نماز شروع کی پھر نماز کے دوران ہی وہ کم از کم ایک آیت پڑھنے یا یاد کرنے پر قادر ہو گیا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ دوران نماز موضوع پر مسح کی مدت پوری ہو گئی، اگر نماز پڑھتے ہوئے موضوع پر مسح کی مدت پوری ہو گئی یا معمولی سی حرکت سے کوئی موضع اتر گیا تو نماز فاسد ہو جائے گی، بشرطے کہ وہاں پانی دستیاب ہو اور تیمم کے جواز کا کوئی عذر موجود نہ ہو۔ ننگے شخص کو کپڑا میسر آ گیا، اگر کسی شخص نے کپڑا دستیاب نہ ہونے کی بنا پر ننگے ہونے کی حالت میں نماز شروع کی، پھر اسے بقدر سطر کپڑا میسر آ گیا تو اس کی نماز فاسد ہو گئی، اب کپڑا پہن کر دوبارہ نماز پڑھے۔ اسی طریقے سے اشارے سے رکوع اور سجدہ کرنے والے کو قدرت حاصل ہو گئی، اگر کسی شخص نے کمزوری یا بیماری کی وجہ سے اشارے سے رکوع اور سجدہ کر لیا تھا، پھر وہ دوران نماز رکوع اور سجدہ کرنے پر قادر ہو گیا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، اب ازسر نو نماز پڑھے۔ صاحب ترتیب شخص کو فوت شدہ نماز یاد آ گئی، اگر کوئی شخص صاحب ترتیب ہو یعنی اس کے ذمہ کوئی نماز پہلے کی قضا نہ ہو اور اس نے وقت میں گنجائش کے باوجود بھول کر وقتیہ نماز کی نیت باندھ لی، پھر نماز کے دوران اسے یاد آ جائے کہ اس پر تو پچھلی نماز بھی قضا ہے تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، اب پہلے فوت شدہ نماز پڑھے اس کے بعد وقتیہ نماز ادا کرے، مگر یہ فساد موقوف ہے۔ اگر آئندہ 5 نمازوں کے وقت کے گزرنے کے اندر اس نے فوت شدہ نماز قضا نہ کی تو اس دوران پڑھی جانے والی سب نمازیں نفل بن جائیں گی اور اسے بالترتیب سب نمازیں ادا کرنی ہوں گی۔ نااہل شخص کو نائب بنا دیا، اگر کسی امام نے دوران نماز عذر پیش آنے کی بنا پر اپنا نائب کسی ایسی شخص کو بنا دیا جو دیگر مقتدیوں کے لیے نااہل ہو، مثلا بالکل امی یا معذور شرعی ہو، تو سب لوگوں کی نمازیں فاسد ہو جائیں گی۔ نماز پڑھتے ہوئے وقت نکل گیا، اگر فجر کی نماز پڑھتے ہوئے سورج نکل آیا یا عید کی نماز پڑھتے ہوئے زوال شمس ہو گیا یا جمعہ پڑھنے کے دوران عصر کا وقت داخل ہو گیا وغیرہ، تو اس کی فرض نماز باقی نہ رہے گی بلکہ دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ البتہ اگر عصر کی نماز پڑھتے ہوئے سورج غروب ہو گیا تو نماز عصر ادا سمجھی جائے گی۔ زخم درست ہو کر پٹی کھل گئی، اگر نماز پڑھتے ہوئے زخم ٹھیک ہو گیا اور پٹی یا پھایا کھل کر گر پڑا تو نماز فاسد ہو گئی، اس لیے کہ پٹی پر مسح کرنے کا عذر زائل ہو گیا۔ البتہ اگر زخم ٹھیک ہوئے بغیر پٹی کھل جائے تو نماز فاسد نہ ہوگی۔ اگر کوئی معذور شخص لگاتار حدث میں مبتلا ہونے کی وجہ سے شرعی رخصت پر عمل کر رہا تھا، یعنی ایک ہی وضو سے پورے وقت میں نماز پڑھتا تھا کہ نماز پڑھتے ہوئے اس کا عذر زائل ہو گیا، یعنی پورے وقت میں ایک مرتبہ بھی اس کا عذر پیش نہیں آیا، تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی اور اسے نیا وضو کر کے نماز
ادا کرنی ہوگی۔ دوران نماز قصداً حدث کرنا، اگر نماز کے اندر جان بوجھ کر وضو توڑا یا جنابت پیش آ گئی تو نماز فاسد ہو گئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان مسائل کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔